بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک ٹکڑا میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر منڈیر تک آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے بالٹی پکڑ کر پانی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ آمنہ، تم یہاں پر کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی آنا، کبھی بخار آنا اور کبھی چڑچڑاپن ہو جانا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے آپ میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں ایسی کوئی بھی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی۔ یہاں تک کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں نہ کبھی درد ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی تھیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر ایک نور نکلا ہے اور اس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگتے تھے کہ اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرما اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا ہونے میں 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور انہوں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جاؤ، جا کر معلوم کرو اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینہ میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حاملہ تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا، کسی کے 2 مہینے باقی تھے، کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا، اب مکے میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں مکے میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا، نہیں، ایسے بچے کی پیدائش جس کا باپ وفات ہو چکا ہے، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبدالمطلب کا پوتا ہونے والا ہے، اس بچے کا باپ عبداللہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی وفات ہو چکی ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی جان نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا، افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔
وقت یوں ہی گزرتا گیا اور آخر وہ دن آیا جس کا سبھی کو بہت بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان، زمین، پرندوں، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کے لیے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کے خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت مطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ اور رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات میرے بچے کی پیدائش ہوئی۔ اسی دن میرے گھر میں اس دن غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل جلانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ اگر میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو جائے تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں گے۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی چلی جا رہی تھی، چاند خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ شہر کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے شفا کو آواز دی اور کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ گزرا، پھر صبح ہونے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 بڑی عجیب باتیں ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئیں۔ پہلی چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کی نال سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نال سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز یہ کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ختنہ کیے ہوئے تھے، دنیا میں آ کر آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئیں اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگیں، آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ شفا نے جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ لی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرانی سے دیکھتی رہیں اور پورے 15 منٹ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے۔ پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتایا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے میں آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ بادل کی روئی میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اب ابراہیم، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف کی خوبصورتی دو، اسے
صبر دو، ابراہیم کی دوستی سے میٹھی زبان دو۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں میرا بچہ میرے گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے ہی والی تھی کہ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری دی۔ کہا، عبد المطلب تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکان جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی اور وہ اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی سوئے، جب ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تجھے بھتیجا مبارک ہو، یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ کہا، جا میں تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ شریف کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ سارے مکے والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے جس کے خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر ساتوں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے بات کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے، عبد المطلب یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکے والو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس نے فرمایا، اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چاچا جان آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے سو رہے تھے، رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے ادھر چاند ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانی سناتا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے چپ کراتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی کے جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں کی جب پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس وقت پیدائش ہوئی ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اسے بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں لگوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر سارے
सारी लाइटें जमीन पर गिर पड़ी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आदमी अपना कुछ सामान बेचने के लिए मक्का आया हुआ था। उसने आसमानों पर देखा तो उसे सारी निशानियां दिखाई देने लगी जो आखिरी नबी के पैदा होने की निशानियां थीं। उसने मक्का वालों से पूछा कि आज किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, कल एक औरत के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। उस यहूदी ने कहा, नहीं, ऐसा कोई बच्चा जिसका बाप ना हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुतालिब का पोता पैदा हुआ है। उसे यहूदी ने कहा, मुझे चलकर दिखाओ, मैं उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। फिर वो यहूदी हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और फिर पलटकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ को देखा तो उसकी चीखें निकल गईं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीठ पर नबूवत की मोहर लगी हुई थी। जब उस यहूदी ने नबूवत की मोहर को अच्छी तरह से देखने लगा तो अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नबूवत निकल गई। अब उनकी बर्बादी बहुत करीब है। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।